میں وہ پاکستانی ہوں جس کو بڑی اپرچونٹیز، اور ہمیشہ لوگوں نے کہا کہ باہر رہ سکتا تھا، باہر سٹیزن شپ لے سکتا تھا. کبھی میں نے سوچا بھی نہیں کہ میں پاکستانی پاسپورٹ کو گیو اپ کروں گا، کیونکہ میں بلیو کرتا ہوں کہ ہمارا ملک میرا پیسہ میں نے باہر کمایا، پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا، سارا میرا پیسہ پاکستان میں، سب کچھ بیچ کے یہاں، کیونکہ میں نے فیصلہ، کبھی بھی میرے ذہن میں یہ سوچ بھی نہیں آئی کہ پاکستان کے علاوہ میں کہیں رہوں گا. اور وہ اس لیے کہ میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوں. میں نے اس ملک کو اوپر جاتے دیکھا. اس ملک میں کتنے دنیا میں پیسے والے لوگ آئے، اربوں پتی آئے ہیں. تاریخ کسی کو یاد کرتی ہے؟ کتنے لوگوں کو آپ جان کرتے ہیں؟ اس ملک میں کتنے اربوں پتی آئے چلے گئے ہیں؟ سوئٹزرلینڈ میں ان کے بینک مر گئے، ان کے پیسے ہی سوئٹزرلینڈ میں رہ گئے. کتنے آئے ہیں؟ کوئی دنیا میں یاد کرتا ہے کسی کو؟ کتنے پرائم منسٹر آئے ہیں؟ پرائم منسٹر میں کہیں ابھی دیکھتا ہوں کہ فنکشنز کے اندر بیچاروں کو پوچھتا کوئی نہیں، کونے میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں ہے. کیونکہ پوچھتا تو اس کو ہے جس کو اللہ عزت دیتا ہے، اور اللہ تو اس کو عزت دیتا ہے جو اللہ کے لوگوں کے لیے کچھ کرتا ہے، جو انسانیت کے لیے کچھ کرتا ہے. جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے نام تو اس کا ہے. آپ جب نماز پڑھتے ہیں آپ کیا اللہ سے مانگتے ہیں؟ 5 وقت کی نماز میں ایک ہی چیز مانگتے ہیں نا، کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. ایک ہی چیز مانگتے ہیں نا، باقی تو اللہ کا آپ شکر ادا کرتے ہیں. آپ اللہ کو کہتے ہیں کہ میں صرف اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، تیرے سے مدد مانگتا ہوں، رحمان اور رحیم ہے تو. لیکن آپ مانگتے ایک چیز ہے کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. وہ کون تھے؟ وہ پیغمبر تھے. سارے جتنے پیغمبر آئے ہیں آپ ان کے راستے کے لیے ہر روز نماز پڑھتے ہیں. وہ جتنے بھی پیغمبر تھے جن کے اوپر اللہ نے نعمتیں بخشی، جن کے لیے آج ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، کب سے ہزاروں سال وہ دنیا سے چلے گئے، آج بھی ہم مرنے کے لیے، آج بھی لوگ پیغمبروں کو ان کا نام لیتے ہیں. ہم اپنے نبی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. تو کیا وجہ تھی کہ اللہ نے ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا، تو ان کا راستہ کیا تھا؟ سارے پیغمبر، جتنے بھی پیغمبر آئے تھے وہ حق اور سچ کے لیے آئے تھے، وہ سوشو اکنامک جسٹس کے لیے آئے تھے. حضرت موسیٰ رومن جو فرعون تھا اس کی فرعونیت کے خلاف آئے تھے، انصاف کے لیے آئے تھے. حضرت عیسیٰ کے اوپر ایک بڑی زبردست کتاب ہے، ایک رضا اسلام نے لکھی ہے، دی زیلٹ. وہ کہتے ہیں وہ فریڈم فائٹر تھے. وہ جو رومنز کی امپیریلزم تھی، اور جو جوئش کلرجی تھی، جو جوئش ایلیٹ تھی، اس کے خلاف عام آدمی کے لیے کھڑے ہوئے تھے. اور ہمارے نبی مکہ کی ایلیٹ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. وہاں بھی بڑا امیر تھا اور غریب تھا. تو آپ کا جو مقصد ہے، جس طرح ابن خلدون کہتا ہے کہ انسان کا دنیا میں مقصد ہی ایک ہے، ٹو فائٹ فار اے جسٹ سوسائٹی، انصاف کے لیے کھڑے ہو. یہ سارے پیغمبروں کا بھی یہ مقصد تھا. یہ آپ کا بھی اللہ نے جو دنیا میں بھیجا ہے. اپنے سے پوچھیں کہ میں اس دنیا میں کیا کر رہا ہوں؟ آپ دنیا میں ایک عدل اور انصاف کے نظام کے لیے آئے ہیں. اور دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو سب کو یہ ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، آپ کو فرشتوں سے بھی اوپر بنایا ہے. مولانا رومی کہتا ہے کہ انسان جب اپنے نفس پہ اور میں پہ قابو پا جاتا ہے تو فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. لیکن جب وہ اپنی میں کا غلام بن جاتا ہے وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. قرآن کی آیت ہے کہ جب انسان گرتا ہے جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. جانور تو کھا کے پیٹ بھرتا ہے، اس کے بعد وہ اس کے سامنے، شیر کے سامنے ہرن پھرتے رہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی، کھا پیٹ بھرا ہوتا ہے اس کا. یہاں تو پیٹ ہی نہیں بھرتے جانوروں کے، کیونکہ
جب انسان میں انسانیت نہ ہو وہ عقل مند جانور رہتا ہے. انسان تو انسان تب ہے کہ جب اس میں انسانیت ہو. جانور بھی آتا ہے دنیا میں, کھاتا ہے, بچے پیدا کرتا ہے اور مر جاتا ہے. تو انسان تو تب ہے جب اس کو یہ فکر ہو کہ میں کسی کو جواب دے ہوں, میں اس کسی مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں. نہیں تو وہ بھی کھا پی کے چلا جاتا ہے. اس لیے اپنا پہلے مقام سمجھیں. آپ کو اللہ نے جو پوٹینشل دیا ہے وہ فرشتوں کو نہیں دیا. مولانا رومی کی ایک سینگ ہے کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے ہیں, انسانوں کو کہتا ہے, جب اللہ نے آپ کو پر دیے ہیں تو زمین پہ کیوں رینگ رہے ہو, کیڑوں کی طرح کیوں رینگ رہے ہو, جب آپ, جس طرح اقبال کہتا ہے, آپ شاہین بن سکتے. تو دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ انسان ایک بڑا انسان بنتا کیسے, لیڈر بنتا کیسے. اور وہ سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک بڑا انسان بڑی سوچ رکھتا ہے. جتنی آپ کی بڑی خواب اتنا بڑا انسان. اگر آپ کی سوچ ہی چھوٹی سی ہے, میں کھا پی کے چلا جاؤں گا, تو آپ اتنا ہی ہے جتنا مرضی انٹیلیجنٹ ہو. جتنی آپ کی بڑی خواب اور ڈریم اور سوچ ہوگی ادھر ہی آپ پہنچیں گے. اب جو ڈریم بڑی ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس آدمی کی ہوتی ہے جو اپنی میں سے باہر نکلتا ہے, جو اپنا سوچتا ہے, جو میں پہ فیصلے کرتا ہے. کتنے دنیا میں پیسے والے لوگ آئے, اربوں پتی آئے ہیں, تاریخ کسی کو یاد کرتی ہے. عمران خان کرکٹ سٹار, صرف تھوڑی سی کرکٹ کے اوپر باتیں کر کے کروڑوں روپیہ سال کا کما سکتا تھا. اس کو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اس کو کیا ضرورت پڑی تھی ہاسپٹل بنایا, بھرا بھرا پھرے, یہ گندے گندے لوگوں سے گالیاں کھائے, کیا ضرورت تھی اس کو. کرپٹ لوگوں سے, بے شرم لوگوں سے, جو کہ کوئی ان کو فکر نہیں ہے کہ بچارے آدھی آبادی ہماری ملک کی 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتی. آدھی آبادی پوری ہائٹ پہ نہیں پہنچتی کیونکہ کھانا پورا نہیں ملتا. سٹنٹڈ گروتھ ہے آدھی 50% پاکستانیوں کی. 2.5 کروڑ پاکستانی بچے اسکولوں سے باہر ہیں. انصاف نہیں ہے. تھوڑا سا طبقہ امیر ہو رہا ہے, سارا ٹیکس کس سے اکٹھا کرتے ہیں, عام عوام اپنے ٹیکس سے تھوڑے سے لوگوں کو سبسیڈائز کرتی ہے. غریب امیر کو سبسیڈائز کرتا ہے بجائے امیر سے ٹیکس لے کے عوام پہ خرچ کیا جائے. ظلم کا نظام ہے. اور یہ لوگ, تو مجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ ان سے ہر دوسرے دن کو برا بھلا کہوں, ان سے اٹیک کروں, مجھے تو نہیں ضرورت تھی. آرام سے میں ان سے ملوں. سارے 2-3 تو میرے فینس ہی تھے, کرکٹ کے شوقین ہوتے تھے. آپ کو پتا ہے میاں صاحب کو تو کرکٹ کیپٹن بننا چاہیے تھا, غلطی سے پرائم منسٹر بن گئے. اس لیے یاد رکھنا, یہ لا الہ الا اللہ میں پورا فلسفہ ہے. اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. کیونکہ جب آپ کسی کو بھی, اب ہو کیا رہا ہمارے ملک میں, مغربی تہذیب ٹھیک ہے, لیکن اس کو اینالائز کرو. علامہ اقبال کی گریٹنس کیا تھی؟ علامہ اقبال کی جینیس یہ تھی کہ انہوں نے ویسٹرن فلاسفرز کو اسٹڈی کیا. قرآن کو وہ جانتے تھے, اسلام کے فلاسفرز کو وہ اسٹڈی کیا, مولانا رومی کو انہوں نے اسٹڈی کیا, اور پھر اوریجنل تھاٹ لے کے آئے. اوریجنل تھنکنگ تھی, اور صرف اوریجنل کی ویلیو ہے, کاپی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اچھے سے اچھی پینٹنگ پکاسو کی آپ کاپی کر لیں, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اوریجنل تھاٹ کی ویلیو ہے. اور کبھی بھی غلام انسان اوریجنل تھنکنگ نہیں کر سکتا. جب آپ کسی تہذیب کے غلام بن جاتے ہیں, آپ اچھے غلام ہی بن سکتے ہیں. وہ بھی اپنی جینے پھاڑیں گے, آپ بھی جینے پھاڑ دیں گے. وہ گول گول گان کے پہنیں گے, آپ شروع کر دیں گے. وہ کریں, اچھے غلام بن سکتے ہیں. لیکن جو انسان بڑا انسان بنتا ہے وہ غلام, کبھی غلام بڑا انسان نہیں بن سکتا. اس لیے علامہ اقبال کی جو سارا فلسفہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے اسٹڈی کرنے کے لیے. کیونکہ غلام ہندوستان میں ایک آزاد انسان نے, ایک غلام
ہندوستان میں آزاد انسان نے اپنی فلسفی لے کے آیا, اسٹڈی کر کے مغرب, اور ابھی بھی آج علامہ اقبال کو پڑھیں تو آج بلکہ زیادہ اس سے زیادہ ایپٹ ہے جو پہلے تھا, کیونکہ تب تو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ غلام ملک کے اندر کیسا آزاد سوچ تھی, قائد اعظم کی سوچ دیکھ, علامہ اقبال کی دیکھ. اور اب میں دیکھتا ہوں ہمارے جو ہماری ساری ویسٹرنائزڈ تھنکنگ ہے وہ اتنی غلامانہ ہے. تو برے وقت کو ہینڈل کرنا, ہار نہ ماننا, غلطیوں کو اینالائز کرنا, اور اینالائز ایسے کرو کہ آپ اپنے بیسٹ کرٹک ہو. آپ کو کسی کی کرٹیسزم یا آپ میں ابیلٹی ہونی چاہیے. مثلا آپ کے یہاں فیکلٹی بیٹھی ہوئی ہے, میں جب آپ نے جب فیل کرے کہ مجھے برا وقت ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سی فیکلٹی سے مجھے کون سا ایڈوائس ملے گا. یہ آپ میں کیپیبلٹی ہونی چاہیے. یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کی اگر انالیسس ٹھیک ہوگی, آپ صحیح راستے میں, آپ اپنی غلطیوں کی صحیح نشاندہی کریں گے, آپ پھر کھڑے ہو جائیں گے. یہ ہوتا ہے اگر آپ کی انالیسس غلط ہو جائے, اور وہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیمورلائز ہو جاتے ہیں. ہار آپ کو جب ڈیمورلائز کر دیتی ہے تو ڈیمورلائزیشن میں آپ غلطیاں کرتے ہیں, آپ کمپرومائز کرتے ہیں. مجھے بڑی دفعہ لوگوں نے کہا عمران صاحب آپ اکیلے نہیں کچھ کر سکیں گے. یہ دیکھیں نا, یہ نون لیگ اور بس دو پارٹی کبھی ٹو پارٹی سسٹم میں تھرڈ پارٹی نے کبھی بریک تھرو نہیں کیا. کبھی امریکہ میں دیکھ لیں وہی ڈیموکریٹس ریپبلکن, انگلینڈ میں دیکھ لیں وہی کنزرویٹو لیبر ہیں, کوئی ساری پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں دیکھ لیں. تو مجھے سارا وقت کہتے رہے کہ جی ان کے ساتھ مل جائیں, اور وہ بھی دعوت دیتے تھے. لیکن اگر میں ان کے ساتھ مل جاتا, آج میں یہاں نہ کھڑا ہوتا.